على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کافی لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کو بغیر سیکھے پڑھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نماز میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن غلطیوں کی بنیاد پر نماز نہیں ہوتی۔ نماز دین اسلام کا ایک بہت ہی بڑا رکن ہے جس کو میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر سید الانبیاء، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ عماد الدین کہا کہ نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ اس لیے نماز کو سیکھنا چاہیے اور پھر پڑھنا چاہیے۔ نماز میں سب سے پہلے جو سیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے فرائض و واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات کتنے ہیں، ان سب چیزوں پر الگ الگ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں اور وہ ہمارے اس چینل پر آپ کو مل جائیں گی۔ اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ اس کو ایک مرتبہ لازمی سماعت فرمائیں۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم آپ احباب کے سامنے 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ بتلائیں گے کہ اس کو کس طرح شروع کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا اور کب کب پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ زبان سے کہنا مستحب ہے، لیکن دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر زبان سے بھی کہنا ہے تو اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے اردو میں کہنا ہے، عربی میں کہنا ہے، کسی بھی زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں، ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو آخر تک پڑھ کے پھر اس کے بعد آمین کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لینی ہے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے دوسری رکعت میں اس سے پیچھے والی سورت نہیں پڑھنی۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں اگر سورۃ الکوثر پڑھی ہے تو اگر آپ دوسری رکعت میں کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر کے بعد آنے والی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، سورۃ اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیں، لیکن سورۃ کوثر سے پہلے اگر کوئی سورت ہے وہ دوسری رکعت میں پڑھیں گے تو اس سے نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو پہلی رکعت میں سورت پڑھی ہے اس کے بعد والی دوسری رکعت میں پڑھنی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں تسبیحات کہنی ہے۔ تسبیحات کہنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر نیچے سجدے کے لیے چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر تسبیحات کہنی ہے، 3 تسبیحات، 5 تسبیحات، 7 تا عدد میں جتنی آپ چاہیں وہ تسبیحات کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کر لیں اور دوسرے سجدے میں بھی تسبیحات پڑھ کر کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اب پہلی رکعت ہم نے ثنا سے شروع کی تھی، دوسری رکعت ہم نے ثنا سے شروع نہیں کرنی بلکہ بسم اللہ سے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی سورت آپ نے پڑھ لینی ہے جہاں سے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورت ہو یا اس کے بعد کوئی چھوٹی 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو ہے وہ آپ نے تلاوت کرنے کے بعد پھر اسی طرح رکوع کرنا ہے۔ رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر، پھر تسبیحات کہنی ہے، پھر ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں تسبیحات کہنی ہے، پھر کھڑے ہونا ہے اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے،
دوسرا سجدہ کر کے 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ نے کھڑے نہیں ہونا بلکہ قاعدہ اولا کرنا ہے. قاعدہ اولا میں بیٹھ کر تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کو آپ نے آخر تک پڑھ کے اس کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی بلکہ صرف التحیات پڑھنی ہے اور التحیات پڑھ کر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے جیسے فجر کی نماز ہے تو اس میں آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد دعا بھی پڑھنے، درود شریف بھی پڑھنے ہیں اور اس کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے، پھر آپ سلام. لیکن اگر 4 رکعت والی ظہر، عصر اور اسی طرح عشاء کی نماز ہے تو پھر آپ نے التحیات پڑھ کر قاعدہ اولا میں کھڑے ہو جانا ہے اور پھر کھڑے ہو کر تیسری رکعت میں ہم نے پہلی رکعت میں ثنا سے شروع کیا تھا، دوسری رکعت میں ہم نے تسمیہ بسم اللہ شروع کیا اور الحمدللہ اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی سورت ملائی. لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم نے ایسا نہیں کرنا بلکہ ہم نے تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد سورت نہیں ملانی. اگر کوئی سورت ملا دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے وہ میں لاسٹ میں بتا دیتا ہوں. تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جا کر تسبیحات کہنی ہے، پھر ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے، پھر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے. سجدے سے پہلا سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور چوتھی رکعت کے لیے بھی ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، سورت ساتھ نہیں ملانی اور پھر رکوع میں چلے جانا ہے، تسبیحات کہنی ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدے کے لیے چلے جانا اللہ اکبر کہہ کر اور سجدے میں جا کر تسبیحات کہنی ہے، پھر کھڑے ہو بیٹھنا ہے اللہ اکبر کہہ کر اور پھر دوسرا سجدہ کر لینا ہے اللہ اکبر کہہ کے اور تسبیحات کہنی ہے. پھر جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ آخری قاعدہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھنی ہے، التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد جو بھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اس دعا کو کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہو. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کوئی بھی دعا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ آپ پڑھیں اور جب اپنی دعا پڑھ کے فارغ ہو جائیں پھر اس کے بعد پہلے دائیں طرف سلام پھیر لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی شخص نے سورت ملا دی ہے تو اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پر اس کی نماز بھی باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اس کے لیے اجازت ہے کیونکہ جو ہے وہ اس نے کسی واجب کو بھی ترک نہیں کیا اور کسی فرض میں کمی زیادتی نہیں کی جس کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا. تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھا جائے تاکہ ہماری نماز بعین ہی اس طریقے کے مطابق ہو جائے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.